मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, सारी रहमतों के लिए, फजल के लिए कि गुज़रे वक्तों में हमारे बाप ने हम सब की हिफाजत की और इस सुबह बख्शी, ये ज़िंदगी बख्शी। अलार्म तो लगाते हैं, पता नहीं सुबह इस अलार्म की आवाज़ सुन सकें या ना सुन सकें, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ज़िंदा रखा ताकि हम उठकर उसके नाम को जलाल दे सकें। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो इमसाल उसका 11वां बाब उसकी 30 आयात में यूँ माकूम है, सादक का फल हयात का दरख्त है और जो दानशमंद है वो दिलों को मोल लेता है। आमीन। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। ये कौन सा फल है, ये कौन सा दरख्त है? वो जो गहरी जड़ पकड़ने वाला दरख्त, वो जो मजबूत हो, जो ज़मीन में मजबूत हो। ये सादक का फल मतलब खुदा की राहों पर चलने वाला, खुदा के हुक्मों को मानने वाला, रास्ते से ज़िंदगी बसर करने वाला, दूसरों के साथ अदल व इंसाफ और हुस्न सलूक से पेश आने वाला, ये वो शख्स जो खुदा की हज़ूरी में चलता है और उन राहों पे चलता है जो मेरे बाप ने हम सब के लिए हमवार की है। वो रास्ता जो खुदावंद ने हमें दिखाया है, उस रास्ते पे चलने वाला, खुदा के हुक्मों को मानने वाला, खुदा की मर्ज़ी पे चलने वाला, ये वो ऐसा दरख्त होता है, वो ऐसा इंसान होता है जो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करता है, उसके कलाम के मुताबिक चलता है, क्योंकि इंसान की राहें खुदा की आँखों के सामने हैं और वही उसके सब रास्तों को हमवार करता है, वही हमें आगे लेके चलता है, वही हमारा खुदा है जो हमें बचाता और चढ़ाता है। और हम अगर देखें तो सादक मुसीबत से रहाई पा लेता है इस तरह जो उसे पकड़े रहता है, उस जड़ में मजबूत रहता है, क्योंकि हम उसकी सब टालियाँ हैं, वो हमारा खुदा है, उसी में कायम रह कर हम फल लाते हैं। जिस तरह अंगूर का हकीकी दरख्त खुदा है, अगर दरख्त से जड़ें उखाड़ दी जाएं या टानियाँ उखाड़ दी जाएं तो वो फल नहीं लाती। जो टानी टूट जाती है, दरख्त से ख़त्म हो जाती है, वो भस्म हो जाती है, उसे आग में डाल दिया जाता है, लेकिन जो दरख्त में कायम रहता है उसकी जड़ों में तो वो फलदार रहता है। तो इसी तरह हमें खुदा की हज़ूरी में रहना है, उसके कदमों में रहना है। रास्तबाजी की रास्ते उसकी रहनुमाई करती हैं, वो हमारी रहनुमाई करता है जब हम उसमें होकर चलते हैं, उसके हुक्मों में रह के चलते हैं, उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं। तो खुदा हमें क्या कहता है, हमें सादक मुसीबतों से रहाई पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कहता है जो सादक हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, वो मुसीबत से रहाई पाते हैं। लेकिन सादक इल्म के ज़रिए से रहाई पाएंगे जब हमारे पास हिकमत होगी। हिकमत कहाँ से आएगी? खुदा के कलाम से आएगी, खुदा से मांगने से आएगी। तो जब हम खुदा की मर्ज़ी पे चलेंगे और खुदा के हुक्मों पे चलेंगे तब भी तो हम हिकमत पाएंगे। और खुदावंद हमारा खुदा हमारी रहनुमाई करता है। जो बीज बोया जाता है, इसी तरह अगर कलाम में देखें, लेकिन सादक बोने वाला हकीकी अजर पाता है। सदाकत पर कायम रहने वाला ज़िंदगी हासिल करता है। हमें सदाकत से, ईमानदारी से, वफादारी से चलना है ताकि खुदा का ज़िंदा कलाम हमारे लिए हमें हर मुश्किलों से, आफतों से, दुखों से, तकलीफ़ों से बचाता है। यही कलाम है जो हमारी सिर्फ़ रहनुमाई करता है। हमें अपनी सब राहों को पहचानने के लिए उसकी रहनुमाई की ज़रूरत है, उसके कलाम के लिए ज़रूरत है। चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, हमें सिर्फ़ खुदा की हज़ूरी में रहना, हर हाल में अपने बाप के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि उसी के जुड़े रहने से, दरख्त में ही रहने से दरख्त फलदार बनता है। जो टहनी उजड़ जाती है, टूट जाती है, वो फल नहीं लाती। तो हमें भी खुदा में व्यवस्था रहना है, उसके साथ मजबूत रहना है, तो खुदा हमें छुड़ाता और हमें बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदा की मर्ज़ी पे चलना है। जिस तरह ज़बूर 1 और उसकी 3 में लिखा कि वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। तो सादिक अपनी राह में साबित कदम रहेगा, वो कभी नहीं सूखेगा, उसे हर वक्त खुदा पानी देता है। जिस तरह पानी के बगैर दरख्त नहीं चलता, इसी तरह हम खुदा के कलाम के
وسیلے کے ساتھ ہیں، اسی کے ذریعے ہیں، اسی کے لیے ہیں۔ اگر کلام نہیں ہماری زندگی میں ہوگا، خدا کی شفقت ہمارے پاس نہیں ہوگی، خدا کا حکمت ہمارے پاس نہیں ہوگی، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نیست و نبود ہو جائے گی۔ صادق مرنے پہ بھی امیدوار ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں مر کر بھی کہاں جانا ہے، خدا کی حضوری میں، کیونکہ وہ اسے پتہ ہوتا ہے، ہر چیز کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا جانا ہے، ہماری مرضی کیسی ہوگی۔ درخت ہمیشہ اچھے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی رضامندی اور فرما برداری پہ چلیں گے تو زمین کے اچھے پھل بھی کھائیں گے، ہم زمین پہ بھی مبارک ہوں گے، اور ہم آسمان پہ بھی اس کے نام کو جلال دیں گے، کیونکہ وہی یہی تو چاہتا ہے کہ ہماری راست باز کے بچے کبھی بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے۔ جیسے زبون نویس نے کہا کہ راست باز کے بچوں کو میں نے کبھی اب تک بھیک مانگتے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ پھلدار رہتے ہیں، وہ نسل در نسل خدا کا کلام انہیں سیر کرتا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو لینا ہے، ہمیں خدا کی مرضی پہ چلنا ہے۔ جب ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے تو ہی تو ہمیں وہ سرفراز کرے گا، تو ہی تو ہمیں کامیابی دے گا۔ ہمیں صادق کی باتوں ہی سے اسے رہائی مل جاتی ہے، اس کے باتوں سے، اس کی مٹھاس سے، اس کے بول چال سے، اٹھنے بیٹھنے سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ خود کلام مقدس میں لکھا ہے صادقوں کو کبھی جنبش نہیں ہوگی، لیکن صادقوں کی جڑ کو بھی کبھی جنبش نہ ہوگی، کیونکہ خداوند جب وہ بیج بویا گیا تو وہ گہری زمین میں، جیسے گھر چٹان پہ بنایا گیا، وہ کبھی گھر نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح طوفان آئے، آندھیاں آئیں، جو مرضی ہو جائے، جو چٹان ایمان پہ بڑھا چٹان ہے، جو چٹان پہ گھر بنایا گیا، مطلب ایمان پہ بنایا گیا، اسی طرح جب انسان صادق راست باز ہوتا ہے، وہ اس نے اپنا گھر کس پہ بنایا ہوتا ہے؟ اس چٹان پہ۔ کچھ بھی ہو جائے، ہوا آئے، آندھیاں آئے، طوفان آئے، وہ کبھی نہیں بکھرتے، کیونکہ خدا انہیں سنبھالتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس لائق ہوتا ہے کہ خدا اسے اپنا دائیں ہاتھ سے اسے سنبھال لے۔ وہ خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، اور جو خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں تو مصیبت میں بھی وہ رہائی پاتے ہیں، خدا انہیں چھڑاتا ہے۔ صادقوں کے لیے رہائی صرف آسمان سے آتی ہے، یہ اچھی برکتیں رحمتیں آسمان سے آتے ہیں۔ ہمیں اس لائق بننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی طوفان آئیں، آفتیں آئیں، سب کچھ ہو جائے، لیکن وہ کبھی نہ ٹوٹیں گے، نہ بکھریں گے، کیونکہ وہ کلام سے، قدرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا گھر، اپنا آپ، اپنے ایمان میں کھڑے ہیں، اور جب ہم ایمان پہ کھڑے ہیں تو کوئی چیز ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ ہم دیکھیں کہ جس طرح ایسٹر کی سٹوری ہے، اس نے بھی مطلب وہ بچپن سے اچھی تعلیم حاصل کر کے پھر وہ اپنے بھائی کی طرح مردگی کے پاس رہتی تھی، اور اس نے روزے رکھ کر اپنے پورے اپنی یہودی قوم کو بچا لیا، ایک عورت نے سب کو ساتھ لے کر۔ تو اسی طرح وہ ایک چٹان کی طرح تھی، وہ ایک پھلدار تھی، اس نے اپنے کردار سے، اپنی حسن سے اور اپنی عقل سے، حکمت سے سب کو بچا لیا، سب کے لیے اس نے مطلب قربانی دی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو پتہ تھا، اس نے کہا کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو جائے، مر بھی جاؤں، کوئی بات نہیں، لیکن اس نے کوشش کی، اور اس نے کیا کیا، اس اپنے ایمان سے، اپنے اس ایمان سے کھڑی ہو گئی کہ میں کروں گی، اور اس نے کیا، اور اس نے پوری قوم کو بچا لیا، اپنی پوری یہودی قوم کو بچا لیا۔ تو آج ہمیں بھی اس ایمان میں کھڑے ہونا ہے، تاکہ ہم بھی اس ایمان میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کو پھلدار بنیں، دوسروں کو بھی بچائیں، دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کریں، اور اپنے ارد گرد کے لیے بھی کھڑے رہیں، کیونکہ ایماندار کبھی مرتا نہیں، صادق کبھی نہیں مرتا، اس میں امید ہوتی ہے کہ وہ مرے بھی گا تو لیکن ڈوبنے والوں کو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بچا لے گا۔ تو ہمیں ایمان میں کھڑے رہنا، اور پختہ ایمان میں کھڑے رہنا۔ جب ہمارے پاس ایمان کی پختی ہوگی تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم پھلدار بنیں گے، اور ان پھلداروں کو جس طرح خدا نے کہا ہے کہ صادق کا پھل حیات کا، زندگی کا پھل ہے، وہ کون سا؟ ابدی زندگی کا، کیونکہ صادق جب مرتا بھی ہے تو وہ
خدا میں مرتا ہے۔ صادق کی راہیں، صادق کا مطلب ایمان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ایمان کی پختگی سے کھڑا ہے۔ ایسی جڑیں ہیں اس کے اندر کہ وہ زمین کو بھی توڑ دیتی ہیں، زمین کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں صرف خدا کے کلام کی مرضی کو لے لینا اور اس پر چلنا ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ کامل رہیں، ہمیشہ خدا کی مرضی پہ چلیں اور اس کی مرضی کو پورا کریں۔ خدا کا زندہ کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے اور اس کی مرضی پہ چلتے رہنا ہے، خدا کے خوف میں رہنا ہے، خدا کے کلام کی حکمت کو لے لینا ہے۔ اور جو عورت سمجھدار ہوتی ہے، جیسے وہ اپنے گھر کو اچھی طرح چلاتی، اسی طرح ہم نے بھی اپنی خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ ہم گھر کے لیے بھی باعث برکت ہوں گے، اپنے خاندانوں کے لیے بھی اور اپنی کلیسیاؤں کے لیے بھی۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا، دیکھو صادق کو زمین پر بدلہ دیا جاتا ہے تو کیسا زیادہ شریر اور گناہ گاروں کو۔ جب صادقوں کو، جو خدا کے ایمان پہ چلتے ہیں، انہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، تو جو گناہ گار ہیں ان کو کتنا دیا جائے گا۔ آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرح رہائی پانی ہے، صرف اس کلام کے لیے، اس کلام کو لے لینا ہے، اور ہم نے کیسے پھل باندھنا ہے جو حیات کے پھل ہوں۔ ہماری زبان میں شیریں ہونی چاہیے، ہم دوسروں کے لیے بھی باعث فخر ہوں اور اپنے لیے بھی۔ ہمیں کلام کی قوت کو اور حکمت کو لینا ہے،